أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تیسواں پارہ ہے عین میم۔ سورت الکوثر ہے، 108 نمبر ہے اس کا سورت کا۔ سورت کوثر مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر۔ فصل لربک وانحر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھے کٹا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے وہ لکھنے والے ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ، اور تفسیر لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ۔ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یہاں اس سے کیا چیز مراد ہے؟ البحر المحیط میں اس کے متعلق 26 اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور اخیر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی و دنوی دولتیں اور حسی و معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپ کو یا آپ کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے، اور جس کے پانی سے آپ اپنی امت کے محشر میں سیراب کریں گے، اور جس کے پانی سے آپ اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ رائے ارحم الراحمین تو اس خطا کار و سیاح کو بھی اس سے سیراب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس سے سیراب کرے۔ حوض کوثر کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک حد تواتر تک پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ احادیث میں اس کی عجیب و غریب خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات سے اس کا محشر میں ہونا اور اکثر سے جنت میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہوگی اور اس کا پانی میدان حشر میں لا کر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا۔ دونوں کو کوثر ہی کہتے ہوں گے، واللہ عالم۔ یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحانی عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کر قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے کہ اس لیے قرآن
میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورۃ انعام رکوع 20 میں ہے۔ بعض روایات میں وانحر کہ میں نے سینہ پر ہاتھ باندھ کے آئے ہیں، مگر ابن کثیر نے ان روایات میں کلام کیا ہے اور ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نہر کے معنی قربان کرنے کے ہیں۔ گویا اس میں مشرکین پر تحریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالصاً خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے۔ بعض کفار حضور کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے کوئی بیٹا نہیں، بس زندگی تک اس کا نام پیچھے کون لے گا۔ ایسے شخص کو ان کے محاورات میں ابتر کہتے تھے۔ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں۔ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے، گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن نے بتلایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور ابدال آباد تک نام، یعنی آخر اول سے لے کر آخر تک نام روشن کرے، اسے ابتر کہنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عناد اور دعوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر کثیر نہ چھوڑے۔ آج 350 برس کے بعد ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا پٹی پڑی ہے اور جسمانی دختری اور اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا دین، آپ کے آثار سال عالم میں چمک رہے ہیں۔ آپ کی یاد نیک نامی، محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دل کو گرما رہی ہے۔ دوست دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدقے دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ کھڑے ہوں گے اور جو مقبولیت و مطبوعیت عامہ آپ کو اعلیٰ روس الاشہاد حاصل ہوگی، وہ الگ رہی۔ کیا ایسی دام البرکہ ہستی کو ایاز باللہ ابتر کہا جا سکتا ہے؟ اس کے مقابل اس گستاخی کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں۔ آج بھلائی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے؟ یہی حال ان تمام گستاخوں کا جنہوں نے کسی زمانے میں آپ کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور آپ کی شان مبارک میں گستاخی کی، اور اسی طرح آئندہ ہوتا رہے گا۔ حضور کا نام قیامت تک زندہ رہے گا اور کافروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔